جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا، جیسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ پھر معاملہ کن کی حدود سے نکل جاتا ہے، جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کا وہ مرحلہ ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ زیر ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد اللہ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے میں مشکل آئے اور نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا، نہ کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر انسان خوشی سے جاگتا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کی غرض سے جاگتا ہے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات، اس کی طرف سے وضاحتوں کا کوئی نہیں ہوتا سوال۔ اس کی محبت اتنا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ ایک ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا، اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہ مل سکے اسے تہجد میں ڈھونڈو، اب جو تمہیں نہیں مل رہا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے سے رابطے سے بات نہیں بنتی تو رابطے کو بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ ہم اللہ سے اس کی محبت کی کتنی آزمائش روز مانگتے ہیں کہ تو رحیم ہے، میرا یہ کام کر دے۔ وہ چاہے تو جھنجھوڑ کر رکھ دے، پریشان ہے اس کی۔ زمین پر قدم جمائے پورے جوش سے بادشاہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے۔ جو نہیں مل رہا اس میں کیا مصلحت ہے کیا تم جانتے ہو؟ اور جو ہر پل بنا مانگے تمہیں مل رہا ہے اس کا کچھ ہوش نہیں؟ وہ ذات ہماری محتاج تو نہیں ہے۔ سلطنت مانگتے ہو، دنیا مانگتے ہو، تو بادشاہ کو ہی کیوں نہیں مانگ لیتے کہ سب تمہارا ہو جائے؟ اگر مانگنا چاہتے ہو تو اس کی رضا مانگو، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ تہجد کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو، کسی فرض نماز کی ہو، کسی نے روتے ہوئے مانگی ہو یا ہنستے ہوئے، کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی، یا کوئی کافر بھی ہو تو وہ خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ تو ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح داخل ہو کر تو دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، پھر وہ رب تمہارے لاڈ بھی اٹھائے گا، تمہیں تمہاری من چاہی چیز بھی نصیب کر دے گا۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو کھلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو لگے اس تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہے، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ نصیب کا بدلنا بھی تو نصیب سے ہوتا ہے، دعاؤں سے کیا ہے جو نہیں مل سکتا۔ سچی لگن سے ڈھونڈنے والے تو اللہ کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔
تو جب بھی کوئی مشکل آئے تو یہ سوچ کر شکر ادا کیا کرو کہ وہ تمہیں بھولا نہیں ہے، اسی طرح ہی صحیح مگر وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ جنہیں پسند نہیں فرماتا انہیں وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا، وہ تبھی تو دور ہیں اس سے۔ یہ دنیا کے میلے بھی تو جمیلے ہیں، آج سمجھ نہیں آتی مگر وقت سب سمجھا دے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس سے پکارو اور وہ جواب نہ دے، تم اس سے مانگو اور وہ انسنا کر دے؟ اسے تو بن بتائی سب خبر ہوتی ہے، اگر وہ کچھ دینے میں دیر لگا رہا ہے تو یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے واقعی میں بہتر نہیں ہے، اس کا نہ دینا بھی کوئی مصلحت ہے۔ چاند کو چمکتا دیکھو گے پھر ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش تمہارے ہی ہاتھ جلائے گی، تمہیں یہ بعد میں پتا چلے گا مگر اسے پہلے معلوم ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو فیصلے اس کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا چلا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اور خاموشی بھی تو صبر ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو دعا تم مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دو وہ تمہاری قبولیت کی دعا ہو، اور جو چیز تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم خود اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کرو گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا تو وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے، اس نیند کی قربانی دینی ہوتی ہے، اس رب کو راضی کرنا پڑتا ہے، جو راضی کر لیتا ہے وہ اس کے بہت قریب ہوتا ہے، اور قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے، بس عمل کرنا پڑتا ہے۔ دعائیں اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس رب تعالیٰ کی شان دیکھ کر مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم تو ایک گھونٹ پانے کے بھی مستحق نہیں ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دنیا کے سمندر مسحر کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اس پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مشکلات میں ڈوبے ہوئے ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں، اولاد کی پریشانی ہے یا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اللہ کی ذات سے مانگو، اس سے رجوع کرو، تو نماز تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ اس نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔